ان 26 آیات جہاد کا تذکرہ چل رہا تھا جن پر اعتراض کیا گیا. 3 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا. ابھی اپنے سامنے 4تھی آیت ہے اور یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. اس پر بھی اعتراض کیا گیا. حالانکہ غور کریں گے تو یہ اعتراض کم علمی کی دلیل ہے، کیونکہ کوئی بھی اعتراض ہوتا ہے اگر آدمی اعتراض کرتا ہے تو 2 ہی وجہ ہوتی ہیں، یا تو اس کو علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی تب اعتراض کرتا ہے، اور یا نالائقی کرنے کے لیے اعتراض کرتا ہے. تو یہ اعتراض دونوں یا تو کم علمی کی دلیل ہے اور یا اس کے نالائقی کی نشانی ہے. اور میں دونوں کے بارے میں گمان یہی رکھتا ہوں، بلکہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دونوں کا معاملہ یہ رہا کہ اس کے پاس علم بھی کم رہا اور علم کے ساتھ ساتھ نالائقی بھی اس کی شباب پر رہی. اب آئیے آیت کریمہ کا خلاصہ پہلے لیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3 چیزوں کا حکم دیا. سب کو نہیں، بے ایمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا وہ ہے تقوی. ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب ظاہر سی بات ہے تقوی اختیار کرتے کرتے آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اتنا سمجھتا ہے کہتا ہے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو کسی ولی کی ضرورت ہے معاذ اللہ. اور معاذ اللہ گستاخی کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے نبی کی بارگاہ تک کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو اتنا متقی پرہیزگار مت سمجھ بیٹھو کہ تم ڈائریکٹ بارگاہ خدا بندی میں آؤ، بلکہ جب بھی ضرورت پڑ جائے وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے وسیلہ تلاش کر لینا، قرب تلاش کر لینا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز جس کا حکم دیا وہ ہے تن من دھن، ہر چیز سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا. ان 3 چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اب آئیے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتا چلوں، معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بتا دیا، اے صحابہ تم ایمان لائے، میرا خطاب بھی تمہیں سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے. صحابہ کیونکہ ان کے دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، ورنہ قرآن تو قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائے ہیں قرآن سب سے خطاب کر رہا ہے. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد سوچے عمل کی کیا ضرورت ہے. جیسے کوئی آدمی گھر بنانا چاہے، پہیہ بھر دے یا بولے ہم عمارت اٹھا کے کیا کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. عمارت اٹھائیے تبھی پہیہ کام کا. ایسے ہی درخت لگا دیا، خالی درخت شاخیں تو ہیں لیکن پتیاں نہیں ہیں اس کے اندر، پھل نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ درخت کس کام کا. تو پہیہ بھرنے کے بعد عمارت اٹھانا ضروری ہے. درخت آ جائے تو پتے اور پھل بھی آ جائیں تو بہتر ہے. اسی انداز میں ایمان لانے کے بعد اور پتے اور پھل آئیں گے تو وہ تقوی کا پھل ہوگا، عمل کے پتے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا ذہن دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار. ایک چیز اور بتا دیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ متقی ہی ہوتا ہے. بے شک اللہ نے فرماتا ان اولیاء للمتقون، اللہ کا ولی صرف متقی ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے. جس کو چاہتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں ولی، جس کو چاہتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں ولی. اللہ فرماتا ہے ولی صرف متقی ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. پھر مزید یہ کہ متقی ضروری نہیں کہ ہر متقی پرہیزگار اللہ کا ولی ہو. متقی پرہیزگار ہو اللہ کا ولی ہو ضروری نہیں ہے. ہاں تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، ولایت عطا فرمائے. لیکن اتنی بات، ہر متقی ولی ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی متقی پرہیزگار ہوتا ہے. بے شک. پھر آپ کہیں گے حضرات یہ تو صابر پاک متقی پرہیزگار کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے نا، 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں.
ایسا کوئی ولی نہیں جو روزہ نہیں رکھتا، ایسا کوئی ولی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ جو 12 سال کے ایسے صابر پاک کھڑے رہے تو نماز کب پڑھی؟ نماز کا پڑھی؟ متقی پرہیزگار کے نماز پڑھنا شرط ہے۔ تو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، دیکھو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مکلف، ایک ہوتا ہے غیر مکلف۔ شریعت کا حکم مکلف پہ ہوتا ہے، غیر مکلف پہ نہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، ہم اس کو کہیں کہ روزہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ 5 سال کا ہے، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، کیونکہ روزہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا، وہ غیر مکلف ہے۔ بولے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو بچہ کہے گا 5 سال کا ہوں، فرض تو نہیں ہوئی نماز، 12 سال کا ہوگا تب فرض ہوگی، 7 سال پہ حکم ہے پڑھنے کا، 10 سال پہ مار پٹائی لگا کے پڑھانے کا حکم ہے، ابھی تو 25 سال غیر مکلف۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ڈوبا رہتا ہے اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، 3 لوگ غیر مکلف ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، 3 لوگوں سے شریعت کا حکم اٹھا لیا جاتا ہے۔ کون کا نمبر ہے؟ عن الصائم عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے، جب تک سوتا رہتا ہے غیر مکلف ہوتا ہے۔ نمبر 2 عن الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ نمبر 3 المجنون حتی یفیق، مجنون یہاں تک کہ ہوش میں آ جائے۔ تو کہا جو دنیا کی محبت میں باولا ہو، دیوانہ ہو، اس کو مجنون کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے اس دیوانے کو مجنون نہیں کہا جاتا، اس دیوانے کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوب تو غیر مکلف ہوتا ہے، اسی لیے مفتی اعظمی ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجذوب کی سنگت سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ کرتا ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے، ہم اس کی نقل میں کرتے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو 12 سال والا معاملہ کلیئر ہوا، وارث پاک کا احرام کا کپڑا باندھ کر کے گھومنا کلیئر ہوا، یہ سدراج بندہ نواز علیہ رحمہ کے بڑے بڑے بال رکھنا کلیئر ہو گیا، کیونکہ یہ مجذوب ہے۔ مجذوب جو کرتا ہے اس پر شریعت کا حکم نہیں لگا کرتا ہے، اور لیکن دوسرا آدمی جو ہوتا ہے اس پر شریعت کا حکم لگتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، تقوی 7 چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ بڑے گناہ، کفر سے بچے، ہمارے یہاں کفر کرے بیٹھے ہیں، متقی پرہیزگار بنے بیٹھے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کو کہیں ٹیکا لگا کے گھوم رہے ہیں، اب تو جہاں دیکھو تو کرونا کا دور ہے، جس کو دیکھو جلائے بیٹھا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کفر سے بچنا، نمبر 2 شرک سے بچنا، شرک سے بچنا، نمبر 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، چوری چماری جو یہ سب بڑے گناہ میں شامل ہے۔ نمبر 4 چھوٹے گناہ سے بچنا، یہ 4 تو ہی ہیں، 3 ترقی درجات کے لیے ہیں۔ شبہات سے بچنا، شبہ ہو جائے حلال ہے کہ حرام ہے تو وہاں پہ بچنا، خواہشات سے بچنا، لغزشات سے بچنا۔ ان 7 چیزوں سے جب آدمی بچتا ہے تب جا کر کے وہ متقی پرہیزگار کہلاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈرتے رہو، جب تقوی اختیار کرو گے متقی ہو جاؤ گے۔ تو آدمی کبھی کبھی انا میں آتا ہے نا، میں تو یہ ہو گیا، میں تو وہ ہو گیا، مجھے کس کی ضرورت؟ تو رب فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وصل سے، سوال سے مسئلہ ہے تو مانا ملنا، اور سین سے مسئلہ ہے تو قریب ہونا۔ تو وسیلہ ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے، سبحان اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ دیکھو آپ، عام کتا ہے، عام کتا ایسا کتا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن ایک وسیلہ لگتا ہے کہ کتا بھی بابا عظمت والا ہوتا ہے۔ کہا صحابہ کا آپ کا کتا، سبحان اللہ، ولیوں کا وسیلہ لگ گیا، کتے کو مقام مل گیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جانور ہے، جانور ہی رہے گا، لیکن اگر دعائیں صالح سے پیدا ہو جائے تو اللہ اسے مقرب بنا دیتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ذریعہ لگ جا رہا ہے، ذریعہ، وسیلہ والے تو ذریعہ، ان کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہو رہا ہے، اس بستی والے سے کہا کہ ہم لوگوں کو مہمان بنا لو، بستی والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔
گزر ہو رہا ہے اور ایک دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ جو ہے کھانا بھی مانگ سکتے تھے، یہاں رہنے کے لیے بھی بول سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور آپ ان کے لیے دیوار سامان لے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ یہ کہ تھوڑے چھوٹے بچوں کا ہے اور ان دونوں کے والدین بڑے نیک اور پرہیزگار ہے، مطلب ماں باپ کے ذریعے سے وسیلے سے ان کی دیوار کی حفاظت ہو رہی ہے، تو وسیلہ اور ذریعہ لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کا وسیلہ ہے تو بچوں کی دیوار کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں ایک پتا میدان میں ہو، ہوائیں چلتی ہیں تو جدھر چاہتی ادھر اس پتے کو اڑا کے لے جاتی ہے، پتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہی پتا کسی پتھر کے نیچے آ جاتا ہے تو اب ہوا کی کیا مجال کی جو اس سے اڑا لے، کیونکہ پتے کو وسیلہ مضبوط مل گیا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا عام انسان متقی بن جائے گا، شیطان کے حملے سے برباد ہو سکتا ہے تو کسی بڑے پہاڑ کے پاس آ جائے تاکہ یہ گمراہیت کی جو آندھی ہے، کفر و شرک کی جو آندھی ہے، ان آندھیوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے۔ اعلیٰ کسی کے بارے میں فرماتے ہیں دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ تو یہ وسیلے کا معاملہ ہے کہ بندہ ادھر ادھر کی ٹھوکر کھاتا ہے تو بڑا وسیلہ مل جاتا ہے، اللہ حفاظت عطا فرماتا ہے۔ آپ اور بہت ساری وسیلے کے تعلق سے حدیثیں بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ غلط ہے، حالانکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے الوسیلہ، کتابی کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ اس کتاب کے اندر ابن تیمیہ قاضی شوکانی کی دھجیاں بندے نے وہاں خوب بڑھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لوگ وسیلے کے پریشان ہیں، صاحب ذرا حکیم صاحب کیا کہتے ہیں الوسیلہ کے اندر پڑھو، ہماری نہیں سنتے تو کم سے کم حکیم صاحب کی سنتے۔ ٹھیک ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ جی، اور ہمارے یہاں تو وسیلہ جگہ جگہ وسیلے کا ذہن دیا گیا ہے۔ خود مسلم شریف کی حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان مؤذن کہے تو جیسے کہے تو ویسے جواب دو، ویسے ہی جواب دو، اس کے بعد میرے اوپر درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ، اس کی نماز ہی نہیں جس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا۔ ابن ماجہ کی حدیث بتا رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ نفی کمال پہ اس کو محمول کرتے ہیں کہ اس کی نماز کے اندر نور نماز نہیں ہے، اس کی نماز کے اندر کمال نہیں ہے جس نے مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا۔ ابن ماجہ کی حدیث بتا رہا ہوں پیارا۔ تو حضور نے فرمایا اذان کا جواب دو، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، ثم صلوا للوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ بزرگ امتیوں سے کہتے تم دعا کرو، سرکار چاہے تو خود کر سکتے ہیں لیکن امتی سے کروا رہے ہیں، کیوں؟ تمہارے لیے تو میں رات رات بچ جاگ کے دعا کرتا رہا، تمہارے لیے تو میں ہمیشہ دعائیں کرتا رہا، تم میرے لیے کتنی دعا کرتے ہو یہ دیکھنا۔ امت کو آزمانے کے لیے کہ کون میرا عاشق میرے لیے کتنی دعائیں مانگتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا میرے لیے دعا کا وسیلہ کرو۔ صاحب میں پوچھے وسیلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے یقین ہے، وہاں امید کا لفظ آیا ہے۔ امام نبوی فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کے کلام میں اگر امید کا لفظ آئے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ جو وسیلے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وسیلہ تلاش کرو، جب حضور کو عطا فرمائے گا تو وسیلہ تو مصطفیٰ کے ہی ملے گا۔ سمجھے نا؟ ایک اور آگے بڑھے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ترمذی شریف کی حدیث پاک، یہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بینائی آنکھ جا چکی ہے، بینائی کی دعا ہے،
بینائی کی دعا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا سرکار دعا کر دیں یہ بہتر ہو میرے لیے۔ آقا نے فرمایا ایسا کرو، سرکار چاہتے تو دعا کر دیتے، لیکن سرکار نے کیا بتایا؟ دیکھو میرا وسیلہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر حضور نے ایک دعا سکھائی جس دعا میں آقا علیہ السلام کا وسیلہ لگانا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور حضور کے وسیلے سے دعا کی۔ نماز پڑھ رہے تھے نابینا تھے، دعا کر رہے تھے نابینا تھے، دعا سے جب فارغ ہوئے اللہ نے بینائی عطا فرمائی، آنکھ کی روشنی عطا فرما دی۔ یہ ہے مصطفیٰ کا وسیلہ، یہ ہے مصطفیٰ کا وسیلہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تلاشنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب اچھا کوئی کہے کہ معبودان باطلا کو بھی تو لوگ وسیلہ سمجھتے تھے، تو فرق سمجھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں وسیلہ سمجھتے تھے، اللہ کے مقابل میں معبود سمجھتے تھے۔ ہم لوگ کبھی نہیں سمجھتے کہ یہ معبود ہے، ہمیشہ یہ بولتے ہیں اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر۔ کبھی ہم اللہ کہتے ہی نہیں کہ یہ اللہ ہے، ماشاء اللہ۔ اور ایسے وسیلے کا تو حضور نے بھی حکم دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے پاک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا عباس کا وسیلہ لگا کے دعا کرتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عمر نے بتایا کہ خالی ان کا وسیلہ ہوگا جو زندہ ہے، تو حضور کے چچا زندہ تھے لہٰذا ان کا وسیلہ۔ ہم کہیں گے پاگل، میرے نبی پردائی کا فرمایا، زور سے بولو نا یار۔ اگر کوئی کہے گا قبر میں تو ہیں، ہم کہیں گے موت حسی حقیقی، موت حسی تو آئی ہے، حقیقی نہیں آئی ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ کبھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم آپ، ہمارے گے نہیں آپ۔ تو وسیلے کا ذہن بہت ساری حدیثوں میں دیا گیا، اور زیادہ سمجھنا ہے ہمارے یہاں تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ذرا حکیم صاحب کی کتاب الوسیلہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ تو نالائق نے اسی لفظ کے پیش نظر اس آیت پر اعتراض کر دیا کہ دیکھو یہ جہاد ہے جس سے متاثر ہو کر مسلمان ہنگامہ کرتا ہے۔ بے پاگل کہیں کا، اگر مسلمان اس سے ہمیشہ ہنگامہ کرتا تو معاملہ کچھ کا کچھ ہوتا۔ مسلمان تو اپنی طرف سے شروع نہیں کرتا، اسلام نے تو ذہن دیا پہلے دعوت ایمان دو۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں کہ ایک کو بچانے کے لیے پورا ملک تباہ برباد کر دو، کیا بات ہے، کیا معاملہ تو ایسا ہے بھی نہیں کہ ایک کو بچانے کے لیے پورا ملک تباہ و برباد کر دو۔ ہمارا معاملہ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے تباہ اور برباد کر دیا پورا ملک ہے، کبھی اس کی وجہ سے ہنگامہ، کبھی اس کی وجہ سے ہنگامہ۔ یہاں جہاد کا معنی پہلے سمجھو، جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد باب مفعلت سے ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے آپس میں مل کر کوشش کرنا، مطلب متقی پرہیزگار بن جاؤ، وہ وسیلہ رب کی بارگاہ سے تلاش کرو، اور اپنے آپ کو اتنا مت بنا لو کہ کسی سے ملنا ملانا اور دین کا کام کرنا چھوڑ دو، نہیں، سب کو لے کر کے مل جل کر کے راہ خدا میں محنت اور مشقت کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ لائق عبادت نہیں جسے ہم نے بنایا، وہ لائق عبادت نہیں جسے ہم نے بنایا، وہ لائق عبادت ہے جس نے ہم کو بنایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپس میں مل کر کوشش کریں۔ اب کوشش کرنا کبھی ہاتھ سے ہے، کوشش کرنا کبھی زبان سے ہے، کوشش کرنا کبھی کردار سے ہے، کوشش کرنا کبھی گفتار سے ہے، اور اگر بہت زیادہ پریشان کر لے تو کوشش کرنے کی ایک صورت کا ہتھیار سے بھی ہے۔ ڈاکوؤں سے اب جا کے بھڑنا ہے، کوئی آدمی ہمارے ملک پر آ کر کے حملہ کر دے، جیسے ماضی میں انگریزوں نے چوسنا شروع کیا تھا، تو اب انگریزوں کو پہلے ہم نے گفتار سے سمجھایا، زبان سے سمجھایا، پھر فتوے سے سمجھایا، جب نہ سمجھے تب علماء اہل سنت ایک جگہ جمع ہوئے اور بتا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اب میدان کارزار گرم ہوگا، راہ خدا میں نکل کر اپنے دین اور اپنی ملک کو
بچانے کے لیے جہاد کرنا ہے، سمجھے نا، یہ ہے کوشش، سمجھے؟ اب سمجھتے ہیں نہیں، بلا وجہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی راہ میں جہاد کرو، اور جہاد کا مطلب اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ہمارے یہاں جیسے کوئی آدمی ہے، اس کا بدن خراب، کوئی حصہ بولتے ہیں ناسور ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا، تو کیا اس کو کاٹ کے پھینکنا آپ ڈاکٹر کو برا کہتے ہیں؟ نہیں، حالانکہ اس نے خون بھی بہایا، کاٹ بھی ڈالا، سب کچھ کر ڈالا، کیوں؟ کہا اگر یہ رہے گا تو آدمی نہیں رہے گا۔ کبھی کبھی آدمی کو آپریشن ہوتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، خون بھی بہانا پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپریشن نہیں کریں گے تو آدمی بچے گا۔ تو ایسے ہی معاشرے میں کچھ ناسور ہو جاتے ہیں، سوسائٹی میں کچھ ناسور ہو جاتے ہیں، اگر وہ ناسور رہیں گے تو سوسائٹی خراب ہو جائے گی، معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ کچھ ملک میں ایسے ناسور زمین پہ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رہیں گے تو زمین کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، ہماری زبان میں جنہیں مجاہد کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپریشن ضروری ہے، اگر آپریشن نہیں کرو گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، سوسائٹی خراب ہو جائے گی، زمین کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہاں پر جیسے ڈاکٹر کی تعریف ہوتی ہے، ویسے یہاں پر بھی تعریف کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی، اس کی مثال میں بتاتا ہوں، ہماری سرحد پر ہماری فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے، کوئی آدمی ہمارے لیے ناسور بننے کی کوشش کرے تو ہماری فوج آپریشن کرتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے جہاد کا دور، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جیسے کہ لنکا کا معاملہ آیا تو اس نے نالائقی کی، اور جب نالائقی کی تو آپریشن کیا، اور ایسا آپریشن کی دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو جیسے وہاں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، یہاں پہ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ گئے تو بس سبحان اللہ بولے جی ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں کوششیں کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ رہی سورہ مائدہ کی